بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں سوال کرتی ہیں کہ کیا آخر مردے کو جب دفن کرتے ہیں تو پہلی رات اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ قبر کی پہلی رات کیا ہوتا ہے؟ قبر میں جانے والے ہر انسان کے اوپر عذاب کیوں ہوتا ہے اور کیوں شیطان کسی گنہگار کے انتقال پر خوش ہوتا ہے؟ یہی سب کو جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو جتنے بھی مسلمان دیکھ رہے ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہر مسلمان کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا ہوا آمین قبول ہو جائے۔ میرے دوستوں، جب ایک نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندے کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد جب اس کی لاش کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کا روزہ اس کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس نے جو اللہ کا ذکر کیا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کی ہے وہ اس کے سر کے اوپر کی طرف کھڑے ہو جاتی ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلے ہیں وہ مردوں کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس نے پیشانیوں پر گناہوں سے صبر کیا، وہ اس کی قبر میں ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب اسے قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن جب دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ، یہ شخص اللہ کی قسم دنیا میں مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے، تو روزہ اس کو اسی طرف سے ہٹا دیتا ہے، اور پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن اس کو روک دیتی ہے کہ ادھر سے ہٹ جا، تیرا راستہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ آزاد جس بھی طرف سے گناہ آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ولی کو ہر جگہ سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، اس کو بعد میں وہ عذاب پریشان ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان باتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں کھڑا تھا کہ کسی طرح سے کسی عبادت میں کسی قسم کی کوئی کمزوری ہو گئی ہو تو میں اس کی طرف سے عذاب کو روک دوں گی، مگر اللہ کے فضل و کرم سے تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا۔ اب میں اعمال تولنے کے ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی خونخوار گرج کی طرح ہوتی ہے، اور دانت سنگم کی طرح ہوتے ہیں، ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں۔ ان فرشتوں کے بال اتنے بڑے ہیں کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہے کہ کئی دنوں تک چل کر پورا ہو، اور نرمی ان کے پاس بالکل نہیں ہوتی۔ حالانکہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن ان کی شکل ہی کیا کم ہے۔ ان فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اس میں سے ہر ایک کے ساتھ میں ایک بڑا سا اور بہت بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے، اور اس ہتھوڑے کو ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اگر اٹھانا چاہیں تو وہ ہتھوڑا اٹھا نہیں سکے گا۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جا مردہ، ایک دم بیٹھ جاتا ہے، اور کفن اس کے سر سے نیچے سرین تک کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا نبی کا نام کیا ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، تبھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں وہ میرے نبی ہیں، وہ مردہ کہتے ہیں وہ میرے نبی ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے صحیح کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں، جس سے وہ اوپر سے اور چاروں طرف سے دائیں بائیں سرہانے پاؤں کی طرف اس کی قبر بڑی ہو جاتی ہے، بہت چوڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اوپر سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے اسے جنت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس جگہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، ہمارے اور آپ کے
پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کو جہنم کی حالت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی، تو نے اس دروازے سے راحت پالی۔ اس وقت اس مردے کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کبھی نہ بھول پائے۔ اس کے بعد اسے قبر میں 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس میں وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ اور پیارے دوستوں، جب اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور گنہگار بندے کا انتقال ہوتا ہے تب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے، تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تیرا برا کرے، تجھے اس کا بدلہ برا دے۔ تو مجھے اللہ کی نافرمانی میں جلدی سے لیتا تھا اور اس کی طاعت میں سستی کرتا تھا، عبادت میں سستی کرتا تھا، تو تجھے خدا بھی ہلاک کرے اور مجھے بھی حق دلائے۔ اور یہی سب کچھ بدن روح سے کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر وہ گناہ کیا کرتا تھا اس مردے پر لعنت کرتے ہیں، اور شیطان کے لشکر دوڑتے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا۔ پھر اس قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہیں۔ پھر اسے کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کے ناک اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف سے آ کر مل جاتے ہیں۔ اور وہ دو فرشتے جن کا نام منکر نکیر، وہ آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ دوستوں، اس سوال کے جواب میں مردہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ تب اس کے اس جواب پر جہنم سے لے گئے ڈنڈے سے اس مردے کو اتنی زور سے مارا جاتا ہے تو اسے ڈنڈے کی چنگاری یہ قبر میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر تو دیکھ، تو مردہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہوا اس کو جنت کے بعد اور باہر وہاں سے نظر آتے ہیں فرشتے، ہوا ٹھنڈی۔ اس مردے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اور اللہ کی بات مانتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ کیسی حسرت ہوتی، کبھی نہ اس کو بھول پائے گا۔ اس کے بعد دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اب تیرا ٹھکانہ یہی ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جس میں قیامت تک گرم ہوا وغیرہ آتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گنہگاروں کے لیے اہل قبول سے ہلاکت ہے کہ ان کے اوپر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک ساتھ پاؤں کی جانب سے کاٹتے ہوئے آ جاتا ہے اور ایک سانپ سر کی جانب سے کاٹتے ہوئے آتا ہے، یہاں تک کہ بیچ میں آ کر دونوں مل جاتے ہیں۔ دوستوں، یہی ورژن ہے عذاب کا۔ پیارے دوستوں، قبر کا عذاب بے حد سخت ہے۔ اسی قبر کی عذاب کی وجہ سے صحابہ کرام بہت ڈرا کرتے تھے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ اور اسی جیسے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت ہی کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے، تاکہ ہم لوگ بھی زیادہ سے زیادہ دعا کو مانگیں۔ پیارے دوستوں، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ پیارے دوستوں، یاد رہے، قبر انسانوں اور جناتوں کے علاوہ ہر مخلوق کو سنتی ہے۔ عذاب قبر کے بہت سے واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر شخص پر گیا عورت اور ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے اور نہ اس سے بڑھ سکتی ہے۔
جب زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں، آتے ہیں، جہاں تک نظر آتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مومن کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور آسانی سے روح نکل جاتی ہے، جسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا نافرمان یا کافر ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور روح بہت سختی سے نکلتی ہے۔ فرشتے کے دکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت چھپی باتیں وعدے ہو جاتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ابھی اسے قبر میں رکھا بھی نہیں جائے یا آگ میں بھی نہیں جلایا جائے، اس میں سمجھ اور شور ہوتا ہے اور عذاب کے دکھ اور درد اور آرام اور راحت کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو، اگر وہ نیک نہیں تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اس لیے ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ویڈیو آپ کو کیسی دعا کرتے ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ دین کی نئی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔